الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند گھڑیاں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ایک معاشرتی رویے پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام جامع نظام حیات ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، انسان کے اندر کا جہان ہو یا باہر کا جہان ہو، اسلام سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ فکر و نظر کیسے ہونے چاہیے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، اور عمل اور رویہ کیسا ہونا چاہیے، لوگوں سے تعلق، معاملات کیسے ہونے چاہیے یہ بھی اسلام بتاتا ہے۔ عقائد کا تعلق اپنے اندر کے ساتھ ہے، رویوں کا تعلق، معاملات کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ کے اندر یقین کیا ہونا چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے۔ باہر لوگوں سے آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں حلم و بردباری، تحمل، یہ امن و سکون کی ضمانت ہے۔ اسلام فساد، لڑائی جھگڑا، انتہا پسندی، دہشت گردی اس کی تردید کرتا ہے، اور اسلام امن عالم کا ضامن ہے۔ معاشرے میں اختلاف، گھروں میں اختلاف، بھائیوں میں اختلاف، یہ تو ایک فطرتی بات ہے اور ممکن ہے کہ اختلاف ہو جائے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے اور اس پر گھر اجڑ جاتے ہیں،
سگے بھائی دشمن بن جاتے ہیں، قتل و غارت تک بات پہنچتی ہے، کچہریاں اور تھانے آباد ہیں تو طبیعت کی تیزی کی وجہ سے ہی آباد ہیں۔ جو مزاج میں جلد بازی ہے، طبیعتوں میں تیزی ہے، اس کی وجہ سے ہی کچہریاں اور تھانے آباد ہیں۔ اسلام طبیعت میں ٹھہراؤ، حلم اور بردباری کا درس دیتا ہے۔ اسلام معاملے کو عقل مندی سے سلجھانے کا درس دیتا ہے۔ طبیعتوں میں اختلاف ہے، سوچ میں اختلاف ہے، اس کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں تو ممکن ہے 5 کی سوچ مختلف ہو۔ سوچ میں اختلاف، مزاج میں، طبیعت میں اختلاف، یہ تو ایک فطرتی امر ہے۔ لیکن جب کوئی آپ سے جھگڑ رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے، اس وقت آپ اس اختلاف کو تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اپنے رویے کو تو شائستہ بنا سکتے ہیں، اپنے رد عمل کو تو قرآن اور حدیث سے مزین و آراستہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ اکثر سنتے ہیں، ہر مسلمان بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے تو پھر اس میں ایسے واقعات ہوں گے جو آپ کی توقع کے خلاف، جو آپ کی خواہش کے خلاف، جو آپ کو پسند نہیں، ایسے واقعات ہوں گے۔ ممکن ہے کوئی آپ کو گالی دے دے، ممکن ہے کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ آپ کو برا بھلا کہہ دے۔ اس وقت جب کوئی دوسرا آپ کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، آپ نے رویہ کیا رکھنا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، خذ العفو، اے محبوب خطا کاروں کو معاف فرمائیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم حسب معمول دیتے رہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں سے منہ پھیر لیں، نادانوں کو چھوڑ دیں۔ جو جاہل ہیں ان سے اعراض کر لیں، انہیں اوائڈ کریں، سمت بدل لیں، ان سے جھگڑا نہ کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، نادانوں سے، جاہلوں سے اعراض فرمائیں، صرف نظر کر لیں، چشم پوشی کر لیں، رخ پھیر لیں، ان سے جھگڑا نہ کریں۔ اسلام حلم اور صبر کا حکم دیتا ہے، بردباری کے ساتھ معاشرے میں امن قائم کرنے کا درس دیتا ہے۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ حلم کا لفظ، بردباری کا لفظ اکثر آپ نے سنا ہوگا، لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ حلم کسے کہتے ہیں۔ علماء لغت نے لکھا ہے، ان الحلم قوت توکر و ثبات عند الاسباب المحرکات، جب اشتعال دلانے والی چیزیں موجود ہوں، اشتعال غصہ دلانے والی چیزیں موجود ہوں، کوئی ایسی بات کرے جس سے آپ کو اشتعال آئے، غصہ آئے، اس وقت آپ وقار کا دامن نہ چھوڑیں،
شائستگی کا دامن نہ چھوڑیں جبکہ غصہ دلانے والے اسباب موجود ہیں۔ ان الحلم قوت توقر وثبات عند الاسباب المحرکات، جب اشتعال دلانے والے اسباب موجود ہیں اس وقت وقار کا، شائستگی کا دامن پکڑے رکھنا اور اپنے حق موقف پر، سچی بات پر قائم رہنا، یہ ہے علم۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا اشتعال دلائے ہم زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور ممکن ہے دوسرا اشتعال نہ دلا رہا ہو، اس نے کوئی غلط فہمی سے بات کی ہو، ہم اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں تو الیکٹرانک میڈیا نے انسانوں کو اور بھی نازک مزاج بنا دیا ہے۔ یہ جو میوزک سننے والی قوم ہے وہ نازک مزاج ہو جاتی ہے، کیونکہ گانوں کا جو تاثر ہے نا ذہن پر، وہ بھی انسان کو ایسا مزاج دے دیتا ہے کہ پھر وہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا، گردش خون تیز ہو جاتی ہے۔ حلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں وہ نمایاں پہلو ہے جسے علماء یہود نے خاتم النبیین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ حلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ بردباری، درگزر کرنا، اور جب کوئی غصہ دلائے اس وقت غصے میں نہ آنا بلکہ وقار کا دامن تھامے رکھنا۔ اور جو بردبار ہے اسے کہتے ہیں حلیم۔ مرد بردبار ہو تو اسے حلیم کہتے ہیں، عورت بردبار ہو تو اسے حلیمہ کہتے ہیں۔ عورت ایسی ہو کہ جو بردبار ہو، معاف کرنے والی ہو، اچھے اخلاق والی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے جو ردائی ماں پسند کی ہے ان کا نام ہی حلیمہ ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت بی بی حلیمہ سے پوچھا مسمک، بی بی تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو حضرت عبد المطلب نے خوش ہو کے فرمایا بخ بخ حلم و سعد خصلتان، واہ واہ تیرے اندر تو دونوں خوبیاں ہیں، تو حلم والی بھی ہے، تو سعادت والی بھی ہے، اور مجھے اپنے پوتے کے لیے ایسی ہی ردائی ماں چاہیے تھی جو حلم والی بھی ہو، سعادت والی بھی ہو۔ جیسے حضور کی حقیقی والدہ حضرت بی بی آمنہ اسم بمسمہ ہے۔ آمنہ کا معنی امانت رکھنے والی، آمنہ کا معنی جس کے ذریعے امن مل رہا ہے۔ یہ دونوں نام حضرت بی بی آمنہ پر معنی صادق آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حلیمہ حلم والی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمال درجے کا حلم عطا فرمایا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سیرت پڑھ کے دیکھیں، مشرکین وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں جنہیں پڑھ کے دل دہل اٹھتا ہے۔ ان واقعات کو کتابوں میں پڑھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اتنے ظلم کیا، اس قدر ظلم و ستم کیا انہوں نے۔ وہ ظلم و ستم جس کا ذکر کتابوں میں پڑھ کے دل دہل اٹھتے ہیں، میرے آقا کریم ان واقعات سے گزرے ہیں پر کمال تحمل و صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے، کمال درجے کا تحمل فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، اور یہ عورت فضول گفتگو کرنے والی مشہور تھی، ناشائستہ گفتگو کرتی، طبیعت میں اس کے بڑی سختی تھی اور فضول باتیں کرتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں تو وہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے
آپ جانتے ہیں نا حضور جب کھانا تناول فرماتے تو بیٹھتے کس طرح تھے؟ بایاں زانو طے کیا ہے اور دایاں گھٹنا اٹھایا ہے، اس طرح حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ یہ دایاں گھٹنا اٹھانا اور بایاں زانو طے کر کے بیٹھنا، اس طرح کھانا کھانا، اس کے بہت سارے روحانی فائدے بھی ہیں، طبی فائدے بھی ہیں۔ چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے جو آدمی مسلسل اسی طرح کھانا کھائے، یہ جو اپینڈکس ہے اس میں کھانا نہیں جاتا اور اس سے آدمی محفوظ رہتا ہے، اس مرض سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ بہرحال ہمارے نزدیک کوئی طبی فوائد مقصد نہیں ہے، ہم تو اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ حضور یہ انداز پسند فرماتے ہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے تب اجر ملے گا، دنیاوی فائدے حاصل کرنا نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا کریم اس طرح تشریف فرما ہے، دایاں زانو اٹھا رکھا ہے، بایاں جو ہے وہ زانو پھیلا رہا ہے، دایاں گھٹنا اٹھایا ہے، کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ وہ عورت آئی اور وہ کہتی ہے لوگوں دیکھو یہ کس طرح غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے، غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے، عاجزی کا انداز ہے یہ بیٹھنے کا۔ تو حضور نے فرمایا ایو عبد اعبد منی، کون سا غلام ہے جو مجھ سے بڑا غلام ہو؟ فرمایا میں اپنے رب کا غلام ہی ہوں۔ اے عورت تو ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اپنے رب کا غلام ہی ہوں، اور مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس کی بھی بڑی تشریح ہے۔ جیسے حضور عبد ہیں ایسا کوئی اللہ کا عبد نہیں۔ حضور عبد خاص ہے، حضور عبد معزون ہے، اس کی تشریح میں نہیں جا رہا کہ اور بہت سارے پہلو، نقطے سے نقطہ وہاں نکلتا ہے اور دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایو عبد اعبد منی، مجھ سے بڑا عبد کون ہے؟ میں اللہ کا غلام۔ عورت کا خیال تھا اشتعال میں آئیں گے، جلال و غصے میں کوئی بات مجھے فرمائیں گے، پر حضور نے سخت سوال کا بھی بڑا خوبصورت جواب دیا۔ عورت نے اب دوسری بات کی، کہنے لگی خود کھانا کھا رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے۔ جو لقمہ حضور کے دست اقدس میں تھا حضور نے فرمایا لے تو لے لے۔ یہاں بھی اس عورت نے جو اخلاق نبوی پر حملہ کیا وہ وار خالی گیا۔ حضور نے فرمایا لے تو لے لے۔ اس نے کہا نہیں یہ لقمہ میں نہیں لوں گی، جو آپ کے دہن میں ہے نا، جو لعاب دہن سے مس ہو چکا ہے، جو آپ کے دندان مبارک میں ہے، جو آپ کے منہ مبارک میں ہے، مجھے وہ لقمہ دیں۔ قربان جائیں اللہ کے رسول کی نرمی پر، حضور نے اپنے دہن مبارک سے لقمہ نکال کے اسے دے دیا ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں وہ عورت ترش مزاج، سخت مزاج، ناشائستہ گفتگو کرنے والی، لوگوں سے الجھنے والی، لیکن جب اس نے حضور کا تبرک اپنے منہ میں ڈالا ہے اس کا مزاج بدل گیا ہے، اس کے اخلاق سنور گئے ہیں۔ آئندہ زندگی میں کبھی اس نے فضول گفتگو نہیں کی، جب بھی اس کی زبان کھلتی یا اللہ کا ذکر کرتی یا اللہ کے رسول کا ذکر کرتی۔ یہاں اس حدیث پاک میں جہاں اور بہت سارے نکات ہیں، وہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ عورت ایسی باتیں کر رہی ہے جس سے عام آدمی اشتعال میں آ جائے، غصے میں آ جائے، لیکن اللہ کے رسول نے کمال بردباری کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ یہود کے ایک عالم زید بن ثانہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم دیکھ چکے تھے، حلم دیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے سخت کلام کیا تو میرے آقا کریم نے نرم جواب دیا۔ اس وقت زید بن ثانہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور کے حلم کو دیکھ کر یہودی عالم